ابھی جو پی ٹی آئی میں خان صاحب نے ٹکٹس اناؤنس کی ہیں سب کو، آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیزرو کرتا تھا اور کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جن لوگوں نے خان صاحب کا ساتھ دینے کا بیڑا اٹھایا تھا، انہی لوگوں نے مخالفین میں جا کے بیٹھ گئے۔ کیا کوئی ایسا کولیگ اپنا یا کوئی پارٹی میں ایسا ممبر دیکھ رہے ہیں جو کہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اس کو غلط سمت میں لے آئے ہیں، اس کو اس سمت میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایسا کچھ آپ کی نظر میں یا آپ کی رائے میں ہے کہ پارٹی میں یہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور اس کو خان صاحب نے ٹکٹ دی یا اس کو آگے لے کے آئے؟ ہاں، میں دیکھیں ایک نیچرل انٹرویو ہے تو بیٹرمنٹ کی چیزوں سے ویسے بھی رکنا نہیں چاہیے، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہے، پارٹی کو بھی فائدہ ہے، اور ایک سسٹم جن چیزوں میں واضح ہو کے سسٹم رہنا چاہیے ہر چیز میں۔ کل کو کنٹری میں بھی تو ہم نے سسٹم ہی لے کے آنا ہے نا۔ تو کچھ لوگ شفل جو ہو جاتے ہیں نا، یہ ہماری پارٹی میں نہیں، ہماری ملک کی سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو کوئی اختیار ملا ہوا ہے، کسی کو سوشل میڈیا کی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، کسی کو آپریشنل ورکس کی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ سیکیورٹی میں ہیں، کسی کو حلقوں کی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے جو خان صاحب کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں کہ آپ نے وہاں پہ پارٹی کو جتوانا ہے، تو کیٹاگرائز رہنا پڑے گا ہمیں۔ اور اگر میں خان صاحب کا سیکیورٹی گارڈ ہوں یا میں خان صاحب کا سوشل میڈیا کا بندہ ہوں اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ میں نے جا کے فلانے حلقے سے الیکشن بھی لڑنا ہے، بری بات نہیں ہے، سوچ آ سکتی ہے، لیکن دو ڈیوٹیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یا میں خان صاحب کا سیکیورٹی گارڈ بن کے رہوں گا، ٹھیک ہے، خان صاحب کے ساتھ زیادہ تر سیکیورٹی گارڈ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمیں فخر ہے کہ وہ پیڈ نہیں ہیں، وہ ان پیڈ ہیں، بڑے بڑے اچھی فیملی سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں یہی بات کہوں گا کہ ہم نے سسٹم کو لے کے آنا ہے کہ جس نے اپنے ساتھ ٹیگ سیکیورٹی کا رکھنا ہے وہ سیکیورٹی پہ ہی رہے گا، وہ کسی دوسری طرف نہیں دیکھے گا۔ اگر اس نے دیکھنا ہے تو وہ وہاں سے اپنے عہدے سے ریزائن کرے گا، الیکشن کنٹیسٹ کرے گا، 5 سال 10 سال جتنے ٹرنیور پہ وہ اسمبلی میں اپنی آواز کو، اس نیریٹیو کو اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے چلائے، پھر اس سیٹ سے ریزائن کرے، پھر دوبارہ سیکیورٹی کی طرف آ جائے گا اگر اس کا دل کرتا ہے۔ کوئی سوشل میڈیا والا ہے، وہ نیریٹیو کو لے کے چلے، کینڈیڈیٹس کے نیریٹیو کو لے کے چلے، سوشل میڈیا پہ کمپین کو بوسٹ کرے، اس کا دل کرتا ہے میں نے حلقے کی طرف اترنا ہے، وہ ریزائن کرے اپنے ڈیزینیشن سے۔ ہر چیز آفیشیل وے میں ہونی چاہیے، یہ شفلنگ اور مکسنگ اور یہ وہ ایک ساتھ 10 چیزیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے جس طرح فوڈ اتھارٹیز ہیں، ایل ڈبلیو ایم سی ہے، اور پی ایچ اے ہے، این ایچ اے ہے، مختلف جہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جہاں پہ اپوائنٹمنٹ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی کسی ایسے لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ جن کا کل کوئی الیکشن لڑنے کا کنٹیسٹ کرنے کا بھی پروگرام ہے، تو یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ وہ اس پہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر لیں، تو اس میں نقصان بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ ایک بندہ 10 کام کرے گا وہ زیادہ بے افضل طریقے سے کرے گا کہ ایک ایک کر کے ایک ایک کام کرے وہ زیادہ افضل طریقے سے کرے گا۔ بتائیں میں درست کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے جو بندہ جس ڈیوٹی کے لیے ہے اس کو پریزنٹلی وہی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ڈپارٹمنٹس میں کچھ لوگ ہیں وہ اگر سوچیں کہ اسی دوران ہم الیکشن بھی لڑ لیں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ڈیوٹی دیں، نہیں تو خان صاحب اس جگہ پہ کسی اور کو اپوائنٹ کریں، اس کے بعد آپ زیرو سے اپنے حلقے میں سٹارٹ کریں اور اس کے بعد آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ ہاں، آپ کو ہیلپ بھی ملے گی، آپ کی فیس میکنگ ہو جاتی ہے جب آپ کسی عہدے پہ آتے ہیں، اور آپ کو اس میں ہو سکتا ہے زیادہ بوسٹ بھی ملے، لوگ آپ کی طرف زیادہ کھینچے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن دو کام ایک ساتھ نہیں کرنے۔ تو خان صاحب کا تو کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے، یہ دراصل ہم لوگوں کا پریشر ہوتا ہے کہ خان صاحب ایک ساتھ کتنی چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ جو میں آپ کو اپنا نیریٹیو دے رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، خان صاحب کا بھی یہی نیریٹیو ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم لانا ہے ہم نے ملک میں، پارٹی میں جتنی زیادہ میٹنگز میں خان صاحب سسٹم کی بات خان صاحب کرتے ہیں اتنی اور کوئی لیڈر نہیں کرتا۔ خان صاحب کی چاہت بھی یہی ہے کہ یہی ہو، لیکن اب ہم نے اس چیز کو خان صاحب کی ٹیم بنتے ہوئے ہم نے اس چیز کو انفورس کرنا ہے، اور ہم نے اس کو سمجھ کے انفورس کرنا ہے، پین لے گے کہ یہی سسٹم اگر ہوگا، اور ویسے بھی ایک انسان کہے گا مجھے 10 ہاتھوں سے میں سارا کچھ میرے پاس آ جائے،
تو بادشاہ بھی گئے ہیں تو وہ خاد خالی لے کے گئے ہیں اس دنیا سے. ہم نے تو دے کے جانا ہے اس ملک کو سسٹم میرے بھائی. ہم نے عہدہ لے کے, ہم نے جناب اسمبلیوں میں آ کے تو ہم نے وہ سارا کچھ اپنی قبر میں تھوڑی لے جانا ہے. سسٹم میں رہ کے سسٹم بنائیں گے تو سسٹم دے کے جائیں گے نا. نہ ہم نے رہنا ہے نہ ہمارے وسائل نے رہنا ہے. انہوں نے ہمارے پاس بھی نہیں رہنا, ہمارے مال و متاع نے. تو ہم نے سسٹم اگر دے جائیں گے تو وہ سسٹم رہے گا. ہمیں لوگوں نے اس سسٹم کی وجہ سے یاد رکھنا ہے. تو یہ جو ہے مین چیز یہ ہے. اور خان صاحب کے غلط فیصلے نہیں ہیں, یہ ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا. خان صاحب نے تو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تبدیلی کا نعرہ لگایا نا, یہ سسٹم کی تبدیلی آئے گی. خان صاحب نے ابھی جو اناؤنس کیا تھا کہ پارٹی کے اندر بھی الیکشن ہوں گے, میں یہ صرف آپ کے تھرو, اس چینل کے تھرو عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کی پی ٹی آئی سے, تحریک انصاف سے بڑی قربت ہے. یہ صرف ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ تو خان صاحب نے بیچ میں شامل نہیں کر لیے جو کل کو خان صاحب کو کمر دکھا دیں اور جا کے مخالفین کے ساتھ مل جائیں, اور ہم پھر وہیں پہ بیٹھ کے دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کریں اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھر ہم لائنوں پہ لگیں, ہم پھر سٹرگل کریں, پھر یہ جو پولیس نے ظلم کیے وہ برداشت کرنے پڑیں. کیا ایسا کوئی خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائی ہے جس کی وجہ سے اب جن لوگوں کو ٹکٹس ملے ہیں یا جو اسمبلیوں میں آئیں گے یا جو پنجاب صوبائی اسمبلی, پنجاب اسمبلیز میں آئیں گے, ان لوگوں کو منحرف نہ ہونا پڑے, لوٹا نہ بننا پڑے؟ بالکل, یہ کویشچن بھی یہ بھی اسی کویشچن کا حصہ ہے. اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ سسٹم کی جو فائٹ ہے نا, وہ خان صاحب نے شروع سسٹم کے اگینسٹ اپنی آواز کو اپنی پارٹی تحریک انصاف یہ تحریک کی صورت میں شروع کی کہ سسٹم ہونا چاہیے, ہمارے ملک میں چینج آنا چاہیے. اور یہ خان صاحب چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ ابتدا کی کہ ہم نے پولیٹکس میں آ کے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس کا ہم نے جو ہے وہ اپنے زور بازو سے خان صاحب کا ساتھ بننا ہے, کہ نہ کہ ہم اپنی انہی روایات کو, جب عبدالحسیب ایک خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, ایک اتنا بڑا ہمارا خاندان ہے, اگر میں اپنے خاندان کی بات کو بھی ریجیکٹ کر کے اور ایک مڈل کلاس لائف کو جی رہا ہوں اور ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا, چاہے جو مرضی ہو جائے, چاہے گھر والے گھر سے باہر کیوں نہ نکال دیں, خان صاحب کو نہیں چھوڑنا. تو وہ چاہت اسی لیے ہے کہ ہمارے ملک میں خان صاحب نے تبدیلی اور سسٹم کی آواز اٹھائی ہوئی ہے, اس لیے ہے. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہی ہماری جو ہے وہ اس کا صلہ ملے گا نا. کیونکہ یہ جو آپ کا کویشچن کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم واپس اسی طرف جا رہے ہیں, یہ سچ بات کر رہے ہیں آپ, ہم واپس اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ دبائے جا رہے ہیں. اور وہ کیوں دبائے جا رہے ہیں کہ اس میں ہماری خامیاں ہیں, ہم سسٹم کو صحیح طرح اڈاپٹ نہیں کر پائے. لیکن پھر میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ حالات اب کچھ ایسے ہیں بھی. اب دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, جتنا پریشر پی ٹی آئی پہ پارٹی بنتے ہوئے اتنا پریشر نہیں آیا جتنا پریشر ہے. تب تو جو کچھ ہوتا تھا, اچھا ہمارے ملک میں اتنی اجارہ داری بھی نہیں پہلے میرا خیال ہے نہیں تھی جو اب ہے, کیونکہ پارٹی جب بنی تھی تب ہمارے جو فائٹس ہوتی تھیں, جو قربانیاں تھیں یا جو ان سے جھگڑے تھے یا جو ہمیں دباتے تھے, وہ میڈیا پہ تو نہیں آتے تھے. لیکن میں بھی اس چیزوں کا گواہ ہوں جب سے میں نے جوائن کیا کہ اتنا بھی نہیں ہوتا تھا یار کہ ایک بندے پہ گولیاں چلا دو, ایک بندے کی مار دیا تھا اپنی طرف سے انہوں نے عمران خان کو, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, یہ دراصل خان صاحب کی نیریٹیو کی مقبولیت ہے. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب انسٹاپیبل ہیں. لیکن پھر میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے پہ زوال آ کیوں رہا ہے, کیونکہ ہم سسٹم میں نہیں تھے. یقین جان لیں کہ جب سسٹم سے ایک سٹریئرز بنی ہوتی ہے نا, ایک سسٹم ہے ایک کے بعد دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی, تو کوئی اتنی آسانی سے جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سسٹم کو توڑ دے, نہیں ٹوٹ سکتا. سامنے والے کو دیکھتے ہوئے کو بھی نظر آئے گا یہ سٹریئرز ہیں اور یہ ایک سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں توڑا جا سکتا. جب ہم یہ کریں گے کہ ایک سیڑھی ادھر لگائی ہے, ایک اس کی جگہ پہ ہم لکڑی رکھ دیں گے پھٹا, اس کے اوپر پاؤں رکھ کے تو آگے سے پھر کہیں گے مستری کو کہ ایک دی سیڑھی بنا دو. جانا اوپر ہی ہے, نو ڈاؤٹ, جانا بنانا ہم نے سسٹم ہی ہے, لیکن وہ نیچے سے سسٹم کے تحت لے کے ہم سٹریئرز کو چلیں گے کہ ہر سٹریئرز ہر چیز اس کی اپنی ایکوریسی سے ایک جیسی لگے گی, دکھے گی, ہوگی, بنیاد سے لے کے اوپر تک, تو پھر ہی وہ سسٹم ٹوٹے گا نہیں.
اوپر تو ہم چلے جائیں گے سر، یہ بڑا ضروری ہے، آپ کا کویشچن بڑا ضروری ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ کی جو ہے وہ آپ کے وین کو کہ آپ کے اوپر تو ہم چلے جائیں گے ون سٹیپ، لیکن ہم اس سے جلدی نیچے آ جائیں گے. یہ نیچر کا لا ہے نا کہ ہم نے سسٹم میں آ کے اس ساتھ ساتھ اس سسٹم کو میک کرنا، جس کی کوشش خان صاحب نے کی ہے. خان صاحب نے تو کی ہے، ہم نے نہیں کی، خان صاحب کی ٹیم نے نہیں کی. معذرت کے ساتھ ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پیچھے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا ذہن نہیں تھا، ہمارا ذہن تھا، لیکن ملک میں چیزیں اتنی زیادہ ٹھیک کرنے والی ہیں. لیکن میں پھر بھی جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو بھی، اور خان صاحب کو تو علم ہے، لیکن میں اس کو انڈورس کروں گا. مشکل ہے جب گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے تو چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جہاں سے سسٹمز رکے ہوئے ہیں، ہم نے جہاں سے جو ہم نے منشور اپنے تیار ابھی مزید بھی کرنے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے، جیسے ڈسیبل پرسنز کی پالیسیز ہم نے جناب انڈسٹریل سیکٹر کی پالیسیز، ہم نے گورنمنٹ آ بھی گئی ہے تو جو پالیسیز نہیں بنی ہم نے ان کو بھی بنانا ہے. آہستہ 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 سب کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ جن کی پالیسیز بن گئی وہ نافذ کر دیا، دوسرے ادارے والے دیکھیں گے، یہ جن پہ ہو گیا وہ دیکھیں گے دوسرے ادارے والے کیا کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. تو پھر آ گئی نا ہماری ایک ٹانگ نیچے، ہم نے سیڑھی نہیں بنائی. جن کی پالیسیز نہیں بنی وہ بنا کے آہستہ آہستہ ایکولی سب پہ کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرتے جائیں گے. پھر نہ ہم گریں گے نہ سسٹم گرے گا. اور اب پھر یہی حالات جو ہیں اس طرح کے ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ آئیں اس ملک میں. اور انشاءاللہ ان حالات میں اب آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کی اتنی بڑی سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ. اب تو لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس اب کھانے کو نہیں ہے. تو میں ارباب اختیار سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خونی انقلاب کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم مہذب فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے فورتھ فادرز نے پاکستان بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. جب خونی انقلاب آتا ہے تو وہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا. یہ ایویں گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اگر میں یہ بات کر دوں کہ جی انقلاب آئے گا اور ایسے آئے گا، یہ باتیں انقلاب آنا ہم تو پڑھ کے ہم تو سن کے کچھ بڑوں سے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار ایسے تھوڑی ہے. بلڈ شیڈ ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پورے ملک میں جب ہم خون کی ندیاں بہتے دیکھیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خون اس لٹریسی کے دور میں تعلیم اتنی آگے چلی گئی تو ہم ابھی بھی اس طرح کی باتیں کریں گے. لیکن پھر بھی میں ارباب اختیار سے کہوں گا کہ ڈر جائیں. جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ہمارے پاس آتے ہیں لوگ ایسے کمپلینز لے. پہلے لوگ بڑے پیار سے بات کرتے تھے کہ یار تحریک انصاف اب کرے گی کر رہی ہے. اب لوگ بڑے غصے سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی غلط کیا، یہ کیا وہ کیا. تو میں اب کی جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، فلیکسیبلٹی پیدا کریں. یہ نہ ہو یہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یہ ایک بڑی وار کی طرف چلی جائیں اور لوگ اب عمران خان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں. اور اس کا ساتھ دیں، عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے آپ بھی بچ جائیں اور آپ اپنے ملک کو بھی بچا لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپسی لڑائیوں میں ملک تباہ ہو جائے.